السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 128۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، تو بنا ہمیں، مسلمین، تابع فرمان، لک، اپنے لیے، ومن، اور سے، ذریتنا، ہماری اولاد، امہ، ایک جماعت، مسلمہ، تابع فرمان، لک، تیرے لیے، وارنا، اور تو دکھا ہمیں، مناسکنا، سکھا ہمیں، مناسکنا، ہماری عبادت کے طریقے، وتب، اور تو توبہ قبول فرما، علینا، ہم پر، انک، بے شک تو، انت، تو ہی، التواب، خوب توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم، خوب رحم کرنے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب، تو ہمیں اپنے لیے تابع فرمان بنا، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت جو تابع فرمان ہو تیرے لیے، وارنا مناسکنا، اور تو سکھا ہمیں ہماری عبادت کے طریقے، وتب علینا، اور تو ہم پر توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی خوب توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل کی دعا کو ذکر کیا۔ بیت اللہ بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ تو ہمیں اپنا تابع فرمان بھی بنا۔ اس آیت مبارکہ کی اور پیچھے والی آیت کی مزید تفسیر تو انشاءاللہ ہم کل کے درس میں کریں گے، لیکن آج کچھ باتیں یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انسان نیکی کرنے کے بعد اپنے آپ کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مستغنی نہ سمجھے۔ اکثر کوتاہی اور سستی اس وقت آتی ہے جب ہم نیکی کر لیتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ نیکی کر لی، مکمل ہو گئی بس، اور یہی بہت خطرے والی صورت ہے۔ نیکی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مزید نیکیوں کی توفیق مانگنا، مزید اطاعت کی توفیق مانگنا، یہ اللہ والوں کا طریقہ رہا ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ بنا دیا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے پھر تابع فرمان رہنے کی توفیق مانگ رہے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے انسان نیکی کرتا ہے اور اس کے بعد گمراہ ہو جاتا ہے، اچھے کام کرتا ہے اس کے بعد رستے سے بھٹک جاتا ہے۔ اللہ یہ بڑا عظیم کام تم نے ہم سے کروا لیا کہ اپنا گھر ہم سے تعمیر کروایا، لیکن اللہ ہم تیرے سے دعا کرتے ہیں کہ وجعلنا مسلمین لک، تو ہمیں تابع فرمان ہی رکھنا اپنا، کہ اللہ ہمیشہ اس پر ہم قائم رہیں۔ اور پھر اپنی اولاد کی بھی فکر کہ ہماری اولاد میں سے بھی ایسی امت اور جماعت ہو کہ جو تیرے حکموں کی تابع فرمان ہو۔ یہ ہے اولاد کا مستقبل، اولاد کی اصل فکر اور خیر خواہی یہ ہوتی ہے۔ ہم بھی اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں، لیکن صرف دنیا، گھر دے کر جائیں، ہم میں سے جس کا اپنا گھر نہیں وہ روتا ہے کہ میں نے بچوں کو دیا ہی کچھ نہیں۔ ہم میں سے جس بندے کے پاس کچھ جمع پونجی نہیں ہے وہ احساس کمتری میں ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو کچھ نہیں دیا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ نے اپنے بچوں کو عقیدہ سکھا دیا اور ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتا دیا کہ بیٹا تمہارا رب ہے، وہ تمہیں دے گا، وہی ہے جو امیروں کو غریب اور غریبوں کو امیر کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔
جب ہم نے ان کو رب کا تعارف کروا دیا، صحیح عقیدہ دے دیا اور ان کو دین پر عمل کرنے کے لیے اچھی تربیت دے دی، آپ نے اپنے بچے کو آخرت کی اتنی بڑی دولت دی ہے کہ جس کو ساری دنیا بھی مل جائے وہ یہ حسرت کرے گا کہ کاش مجھے یہ دولت ملے جو آخرت کی دولت ہے، لیکن اسے وہ نہیں ملے گی۔ دنیا تو سبھی دیتے ہیں، اصل انبیاء کے طریقے دیکھیں، جتنے نبی گزرے ہیں کوئی درم و دینار نہیں چھوڑ کے گیا، جو نبی جو چھوڑ کے جاتا تھا وہ سب اللہ کے رستے میں صدقہ ہوتا تھا۔ انبیاء آخر چھوڑ کر کیا گئے؟ عقیدہ اور اچھی تربیت۔ ہمیں بھی اپنی اولاد کے لیے یہی کرنا ہے، اور اگر ہم ایسا کر لیں گے کہ ہمارا بچہ نمازی بن چکا ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے، اس کی کتاب سے، قرآن سے اس کا اچھا تعلق جڑ چکا ہے، پھر ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہمیں بھی فکر نہیں ہے، ہمارا بچہ مالدار ہے۔ لیکن جب ہم رب سے اپنے بچے کو ہم نے نہیں جوڑا، ہم نماز پڑھنے آگے، ہمارا بچہ گھر پہ ہے، ہم خود جو ہے وہ اپنے بچے کو کبھی ہم نے یہ تربیت ہی نہیں دی کہ اللہ سے مانگو، عقیدہ صحیح سکھایا ہی نہیں، بلکہ ہم نے ان کو دور ہی رکھا دینی معاملات سے، دنیا کا پڑھایا، دنیا سکھائی، دنیا کے اندر داخل کر دیا، تو یقین مانیے پھر ہم نے اپنے بچوں کو مفلس اور غریب اور فقیر اور مسکین بنا دیا۔ اصل مسکینی یہ ہے کہ جس بندے کے پاس دین نہیں ہے، اور جب آپ نے اپنے بچوں کو دین دے دیا آپ بڑے مالدار ہیں۔ اللہ ہماری یہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہماری جو اولادیں تا قیامت آئیں گی ہم ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اس بات پہ نہیں رونا کہ یا اللہ میرے بچے کو نوکری نہیں مل رہی، یہ تو واللہ العظیم انتہائی چھوٹی بات ہے۔ اصل رونے والی بات یہ ہے کہ آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا، رونے والی بات یہ ہے کہ بچہ قرآن سے اس کا تعلق نہیں ہے، رونے والی بات یہ ہے کہ بچہ صحیح عقیدے کو نہیں سمجھتا، یہ اصل بات ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور انبیاء کی عاجزی دیکھیے، اے اللہ ہمیں تو ہماری عبادت کے طریقے سکھا۔ طریقہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے آ گیا۔ آج تو لوگوں نے عبادت کے طریقے اپنے اپنے بنا لیے، جو جس امام سے جڑا ہوا ہے اس امام کا طریقہ لیتا ہے، جی میں فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، میرا فلاں فقہ سے تعلق ہے، اور جی ہمارے امام ہمارے بزرگ بڑے قابل تھے، ان کی تعلیم سے آپ نے نہیں ہٹنا، ان سے آپ نے انحراف نہیں کرنا، ان کی جو بات تھی وہی اصل بات ہوتی تھی۔ یہ سب لوگوں کی بنا، یہ تو ایسے ہی ہے نا، ایک دکاندار دوسرے دکاندار کے سودے کو ہمیشہ غلط کہتا ہے، اور جی میرے پاس جو سودا ہے وہ بڑا ہی اچھا ہے، میرے پاس جو سودا ہے وہ بڑا ہی زبردست ہے۔ یہ تو دکانداریاں ہیں جو شروع سے چلتی آ رہی ہیں۔ اصل دعوت وہ ہے جو کتاب و سنت کی دعوت ہے، قرآن اور حدیث کی۔ جہاں پر شخصیت درمیان میں آ جائے آپ سمجھ جائیں کہ اس دعوت میں ملاوٹ ہو چکی ہے، یہ خالص دعوت نہیں رہی جہاں پر شخصیات درمیان میں آ جائے۔ تو اللہ ہمیں عبادت کے طریقے تو سکھا۔ میرے بھائیوں، اللہ سے یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے، یا اللہ جو صحیح عبادت کے، تیرے نبی کی جو صحیح نماز ہے ہمیں وہ پڑھنے کی توفیق دے، تیرے نبی کا جو صحیح عقیدہ تھا ہمیں وہ دے، تیرے نبی کا جو صحیح عمل تھا جو یقیناً دل سے مانگتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے، اور جو مانگتا نہیں ہے اللہ سے وہ بیچارہ تذبذب میں رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کسی سوچ میں کبھی کسی سوچ میں۔ اور جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں کرتا، کیونکہ یہ رب کا گھر ہے جس سے مانگنے والے کو کبھی محرومی نہیں ہوتی۔ تو ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور آخر پر کہا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل نے کون سے ایسا عمل کیا تھا جو اللہ سے توبہ کر رہے ہیں؟ تو بھائیو ہم تو شاید سمجھتے ہیں نا کہ توبہ کی جاتی ہے گناہ سے، نہیں، توبہ کا تعلق صرف گناہ سے نہیں ہے بلکہ نیکی کے بعد بھی توبہ کی جاتی، اس لیے کہ اللہ اس نیکی کے اندر جو کمی کوتاہی میرے سے رہ گئی اللہ تو اسے بھی معاف کر دے۔ نیکی کے بعد توبہ اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ اس نیکی کو کرنے کے بعد میرے دل کے اندر اگر کوئی تکبر یا کوئی ایسی کیفیت پیدا ہوئی ہے تو اللہ اسے معاف کر دے۔ نیکی کے بعد توبہ اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ تو مجھے مزید کرنے کی توفیق عطا فرما، مزید نیکیوں کی طرف مجھے راغب کر دے، کیونکہ توبہ کا مطلب ہوتا ہے انسان جھک جائے۔ جب کسی ٹہنی کو پھل لگتا ہے تو وہ ٹہنی جھک جاتی ہے، تو گویا کہ توبہ انسان کو جھکا دیتی ہے۔ دیکھو نا، اب نیکی کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں اللہ معاف کر دے، تو یہ جھکنا ہی ہے۔
تو یہ انبیاء کا طریقہ رہا ہے کہ نیکیاں کرنے کے بعد بھی اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ عمل کی قبولیت کا یہاں پر 100% یقین ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کو بنایا، اللہ کے حکم پہ بنایا، عمل اللہ کے یہاں قبول ہے، لیکن پھر توبہ، پھر دعا۔ میرے بھائیوں، ہم اس باب میں بڑے سست ہیں، ہم نیکی کرتے نہیں، اگر کر لیں تو پھر ہمیں یہ بالکل فکر نہیں ہوتی کہ اس نیکی کی قبولیت کے لیے بھی اللہ سے دعائیں کرنی۔ انشاءاللہ ان دونوں آیات کی مزید تفسیر کل کے درس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔